اور میرا رب ماں باپ کے لیے کیا کہتا ہے؟ لا تقل لہما اف اف، اتنا لفظ ماں باپ کے آگے مت کہو۔ میرے نبی کا فرمان ہے کاش میری ماں زندہ ہوتی، میں ایسی خدمت کرتا کہ عشاء کی نماز کے مصلی پہ کھڑا سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا اور ادھر سے آواز آتی بیٹا محمد، تو میں نماز توڑ کے حاضر ہو جاتا، فرض نماز، نفل نہیں، تو میں فرض نماز توڑ کے حاضر ہو جاتا۔ عبید اللہ بن عمیر سے ایک شخص نے کہا حضور میں نے ماں کو کندھے پہ بٹھا کے طواف کرایا، میں نے ماں کا حق ادا کر دیا۔ تو عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ ابھی ایک تھکی ہوئی سانس کا حق بھی ادا نہیں ہوا، جو تیری ماں نے تجھے پالتے ہوئے تھک تھک کے گہری سانسیں لی، ان میں سے بھی ایک سانس کا بھی حق ادا نہیں ہوا، ادا نہیں ہوا۔ اگر تمہارے ماں باپ زندہ ہیں ان کی دعا لو، اللہ کے واسطے ان کے سامنے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات مت کرو، ان کے ساتھ بدتمیزی مت کرو، نہ دنیا رہتی ہے نہ آخرت رہتی ہے۔ میں اور آپ تو آج کے انسان ہیں۔ ایک حدیث ہے، میرے نبی نے سے پوچھا کہ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا اللہ کو پتہ۔ کہا کوئی نشانی بتا دے؟ تو یہ بچیاں خاص طور پر سنیں، کوئی نشانی بتا دیں؟ تو آپ نے فرمایا جب بیٹیاں بھی ماؤں کو ذلیل کریں گی تو قیامت آئے گی۔ اب بیٹے کیوں نہیں کہے کہ وہ عام طور پہ کرتے ہیں، بیٹوں میں بدتمیزی زیادہ ہوتی، بچیوں میں کم ہوتی۔ تو میرے نبی نے کہا جب بیٹیاں بھی ماؤں کو ذلیل کریں گی تو قیامت کے نکارے پہ چوٹ پڑے گی۔ یہ اتنا خوفناک عمل ہے، بڑی پرانی بات ہے۔ ایک ذمہ دار میرا ماحول جو ہے خاندان ہے کا ایک بیٹا اپنے باپ سے لڑ رہا تھا، تو آج تک میرے واسطے کی بنایا، تو آج تک میرے واسطے کیتا کی، اور اس کے باپ کی بے بسی مجھے اب رلا رہی ہے، حالانکہ کچھ 40 سال پرانی بات ہے۔ تو آج تک میرے واسطے کی بنایا، تو آج تک میرے واسطے کی کیتا، اور اس کا باپ کہ اچھا میرا پت، جو درد تھا اس جملے میں، اچھا میرا پت، تو آج تک میرے واسطے کی کیتا، اور آگے کہ اچھا میرا پت۔ ماں باپ کو جنت کا ذریعہ بناؤ، جہنم نہیں۔ آگ میں نہ جل جانا ماں باپ کی بدتمیزی کے ساتھ، ڈگریوں کو اللہ اٹھا کے پھینک دے گا۔ تو آپ نے فرمایا جب بیٹیاں بھی ماؤں کو ذلیل کریں تو اللہ اس دنیا کو توڑ دے گا۔ ابو ہریرہ جہاد میں جانے لگے، ماں نے کہا میں کل ہی میں نہیں چھوڑ کے جاندہ پہ، وہ کہنے کہ نہیں میرے نبی نے اعلان کیا جہاد کا، میں جا رہا ہوں۔ انہوں نے پھر کہا بیٹا میں اکیلی ہوں، کہا نہیں میں جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا میں نے تجھے دودھ پلایا، تجھے اس کا واسطہ، کہا نہیں میں جا رہا ہوں۔ تو انہوں نے پیغام بھیجا اللہ کے نبی کو کہ میں نے ابو ہریرہ کو اپنے دودھ کا واسطہ دیا، یہ پھر بھی نہیں رک رہا۔ تو ابو ہریرہ ہتھیار سجا کے انٹر ہوئے مسجد میں، تو آپ نے دیکھا تو آپ نے یوں منہ پھیر لیا۔ یہ میرے نبی کے غصے کی نشانی تھی کہ جب کسی پہ ناراض ہوتے تھے دیکھ کے یوں منہ پھیر لیتے، جب منہ پھیرا تو وہ دوڑ یا رسول اللہ آپ ناراض ہیں؟ آپ نے کہا ماں کو چھوڑ کے کون سا جہاد کرنا چاہتے ہو؟ ماں کو چھوڑ کے کون سا جہاد کرنا چاہتے ہو؟ مجھے تمہارے جہاد کی ضرورت نہیں ہے، جاؤ جا کے ماں کے قدموں میں بیٹھ جاؤ، مجھے تمہارے جہاد نہیں چاہیے، ماں کے قدموں میں جا کے بیٹھو۔ ان کو مسجد سے اٹھا دیا کہ جاؤ، حالانکہ وہ زمان جب اتنی ضرورت تھی کہ چاروں طرف کفر حملے کر رہا تھا، میرے نبی نے ڈانٹ پلا دی کہ تم ماں کے دودھ کا بھی تجھے خیال نہیں، وہ کہہ رہی میں تجھے دودھ کا واسطہ دے رہا ہوں۔ ہاں یا رسول اللہ میرا بیٹا بڑا نیک ہے پر مجھ سے بدتمیز ہو کے بولتا، میرا دل دکھا پڑا۔ آپ نے کہا معاف کر دو، اسے نہیں پتا کہ گل کی ہوئی پئی ہے، معاف کر دو، کہ میرا جی نہیں چاہتا۔ آپ نے کہا میں آگ لگاؤں پھر سفارش کرو؟ بتاؤ اتنی سخت تھوڑا ہی ہوں کہ میرے بیٹے کو آگ لگائی جائے میں سفارش نہ کروں؟ کہ اگر تو نے معاف نہ کیا یہ میرے رب کی آگ میں جلے گا۔ صحابی نہیں میں معاف کرتی ہوں۔ تو آپ نے فرمایا بیٹے کہو لا الہ الا اللہ، تو ان کا لا الہ الا اللہ، اور ان کی جان نکل گئی۔ آپ نے ان کا جنازہ پڑھایا، قبر میں اتارا، قبر دفن کے بعد کا جس نے ماں باپ کو دکھ دیا اس پہ اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، زمین آسمان کی لعنت، نہ نماز قبول ہے نہ روزہ قبول ہے نہ صدقہ قبول ہے۔ اب ہماری نئی نسل ہو، آپ کو یہ چیزیں نہ بتائی جاتی ہیں نہ پڑھائی جاتی ہیں، نہ سلیبس میں ہے نہ نصاب میں ہے، نہ گھروں میں اس کا تذکرہ ہے۔